اس لیے کہ یہ شادی جو ہے نگاہ کو جھکا دیتی ہے، وہ احسن للفرج، اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو شخص شادی کے اخراجات کو برداشت کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ شادی نہ کرے، وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ خواہش نفس کا علاج ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے جہیز کی دوڑ شروع ہوئی ہے، جہیز کے نام پر بھاری رقم اور بڑی بڑی چیزیں دینے لگے، مثلا کار، موٹر سائیکل، ٹی وی، وی سی آر، اے سی، کولر، فریج اور نہ جانے کیا کیا سامان دیے جانے لگے۔ غریبوں کی لڑکیوں کی شادی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا، وہ اگر نہ بھی چاہے تو بھی مجبوراً کھیت و زمین بیچ کر سودی قرض لے کر کسی طرح یہ بوجھ اتارنا ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے غریبوں کی لڑکیاں کنواری رہ جاتی ہیں، بہت سی غریبوں کی لڑکیاں اپنے والدین کی مفلسی کو دیکھ کر خودکشی کر لیتی ہیں، بہت سے غریبوں کی لڑکیاں اپنے والدین کی محتاجی کو دیکھ کر خودکشی کر لیتی ہیں، اور اگر کسی طرح شادی ہو بھی جاتی ہے تو دلہنوں کو تنگ کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، پیٹرول یا مٹی کا تیل چھڑک کر جلا دیا جاتا ہے۔ سوچیے کس قدر سخت معاملہ ہے۔ سخاوت قلبی کی اس سے بڑھ کر اور مثال کیا ملے گی میرے بھائی؟ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہی تاکہ لڑکیاں والدین پر بوجھ لگتی ہے، لڑکیوں کی پیدائش پر خوشی کی بجائے زمانہ جاہلیت کی عربوں کی طرح غم اور صدمہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ یہ عجیب انداز میں کھینچا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، شرم کے مارے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، کالا پڑ جاتا تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ اس لڑکی کو زمین کے اندر دفن کر دے یا چھوڑ دے۔ خبردار کتنا برا تھا وہ فیصلہ جو وہ لوگ کرتے تھے۔ یہ وہی لڑکیاں ہیں میرے بھائیوں، یہ وہی لڑکیاں ہیں جو والدین کے لیے ذریعہ نجات ہے، جن کی پرورش کرنے، پالنے پوسنے سے جہنم سے خلاص ملے، جن کی تعلیم و تربیت اور شادی بیاہ کرنے سے جنت کا پروانہ حاصل۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈال دیا جائے پھر وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، پھر وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے تو یہ ان کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ یہ لڑکیاں جو ہے، یہی بیٹیاں جو ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی، جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنے گی۔ اور ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس کی دو لڑکی ہے اور ان کے والدین نے انہیں اچھی تعلیم و تربیت دی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز
ان کے والدین جو ہے میرے اس طرح قریب ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو جوڑ کر بتا دیا کہ قیامت کے روز ان کے والدین جو ہے میرے اس طرح قریب ہوں گے جس طریقے سے یہ دونوں انگلی جو ہے ملے ہوئے. اور ابو داؤد کی ایک حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی لڑکی ہے بس اس نے اسے زندہ دفن نہیں کیا, زندہ درخور نہیں کیا, اور اس لڑکی کو لڑکے پر ترجیح نہیں دی, اس بیٹی کو بیٹے پر ترجیح نہیں دیا, اس لڑکی کو لڑکے پر ترجیح نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کے والدین جو جنت میں داخل ہوں, ان کے والدین جو ہے ان کے بیٹیوں کی وجہ سے جو ہے جنت میں ان کا داخلہ ہو سکتا ہے. غور کیجیے, ان تینوں حدیث پر آپ غور کریں کہ پہلی حدیث میں اگر ہم اپنی بیٹیوں کو جو ہے اچھی تعلیم و تربیت دے رہے ہیں تو ہمارے لیے آپ کے لیے جو ہے جنت سے جو ہے ہمیں چھٹکارا, جہنم کی عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے, جہنم کی عذاب سے ہمیں خلاصی مل سکتی ہے. اور دوسری حدیث کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے تحت اگر ہم اپنی جو ہے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ان کو بالغ کر رہے ہیں, اچھی تعلیم و تربیت دے رہے ہیں, تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے روز جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں رہنے کا موقع ملے گا. اسی طریقے سے تیسری حدیث کے تحت جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت اگر ہم بیٹیوں کو بیٹے پر ترجیح نہیں دے رہے ہیں اور انہیں اچھی تعلیم و تربیت دے رہے ہیں, انہیں اچھے معاشرے پہ ہم رکھ رہے ہیں, دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر رہے ہیں, انہیں اچھے برے کی تلقین ہم دے رہے ہیں, تو یقیناً تیسری حدیث کے تحت ہمارا داخلہ جو ہے جنت میں ہو سکتا ہے, ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. جو لوگ بھاری بھرکم جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جہیز کے وہ خود مالک ہیں؟ یاد رکھیے, سامان جہیز کی مالک لڑکی ہے, لڑکی کے سوا نہ شوہر مالک ہے, نہ شوہر کا باپ, نہ شوہر کا بھائی, اور نہ ہی ان کا کوئی رشتہ دار. سامان جہیز خواہ لڑکی کے استعمال کے لائق ہو یا نہ ہو, مثلا کار, اسکوٹر وغیرہ وغیرہ, مگر مالک لڑکی ہی رہے. لڑکی کی اجازت کے بغیر کسی کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے, اور اگر استعمال کر بھی لیا تو مالک نہیں بن جائے گا. اگر وہ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ دوسروں کے مال پر فخر کیسا, دوسروں کے مال پر فخر کیسا, عقل کیسی, ارے خود سے کماؤ اور انتظام کرو. دوسروں کے سہارے پر جینا یا عیش کرنا مردان کی نہیں, دوسروں کے مال پر جینا یا عیش کرنا مردان کی نہیں. مرد کا کام ہے کہ اپنے قوت بازو پر جیے, مرد کا کام ہے کہ اپنے قوت بازو پر جیے, دوسروں کے سہارے پر جینا یا عیش کرنا چھوڑ دیں. لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنے والوں حیا کرو, لڑکی والوں سے جہیز مانگنے والوں شرم کرو, لڑکی والوں سے جہیز طلب کرنے والوں بے غیرتی کی زندگی چھوڑ دو. ناجائز دباؤ ڈال کر کوئی چیز حاصل کرنا حرام ہے, رشوت ہے, اور ایسی چیزوں کا انجام دہکتی ہوئی آگ. وقت کی کمی ہے,
اور مقررین کی فہرست لمبی چوڑی ہے. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں یہیں سے اپنے مضمون کو ختم کر رہا ہوں. آخر میں دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرما. مولا کریم ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جہیز جیسی ناسور بیماری سے خود کو بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.